بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بہت فضائل و برکات ہیں، لوگوں کے اپنے تجربات ہیں، اور جب ہم کسی کا تجربہ سنتے ہیں تو ہمارے اندر مزید شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی کرم فضل سے نوازیں۔ اسی ضمن میں ایک درود پاک پڑھنے والی بہن کی داستان جو کہ انہوں نے خود بتائی ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ درود سلطانیہ بہت شوق اور محبت سے پڑھا کرتی تھیں، اور اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر خاص نگاہ کرم کی، اور اسی خاص نگاہ کرم کی وجہ سے انہوں نے اپنا 1 کروڑ سے بھی زیادہ درود پاک مکمل کیا۔ ان کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں۔ درود شریف کی برکت سے ان کا کہنا ہے کہ ان پر نہایت ہی کرم نوازیاں ہوئیں، اور وہ بہت کچھ تو نہیں بتا سکتی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہ بتانا چاہتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی درود پاک محبت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، یہ سعادتیں عطا کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ درود سلطانیہ پڑھتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بار انہیں زیارت ہوئی ہے، یہاں تک کہ انہیں منہ مبارک بھی عطا ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک بھی انہوں نے خواب میں محسوس کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک بار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا سا محل ہے، اس میں ایک تخت پڑا ہوا ہے، یعنی ایک تخت رکھا ہوا ہے، اس تخت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، سرخ قالین بچھے ہوئے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ ایک بار خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ کوہ طور کی زیارت کر رہی ہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی، ساتھ ساتھ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی زیارت نصیب ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت نصیب ہوئی، پھر خواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، کئی بار روضہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی، روضہ انور کی زیارت نصیب ہوئی، خانہ کعبہ کی بھی، حجر اسود کو بھی چوما انہوں نے۔ اس طرح کے ان کو درود پاک کی برکت سے خواب آتے ہیں، اور الحمدللہ عزوجل اللہ عزوجل کی خوب ہی کرم نوازی ہے، اور یہ سب کچھ درود پاک کی برکات کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا نیک عمل نہیں ہے، بس مجھے درود پاک پڑھنے کا بے انتہا شوق ہے، اور اسی شوق کی وجہ سے اللہ عزوجل نے ان کو بے انتہا نوازا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ درود پاک مستقل مزاجی سے پڑھتی ہیں۔ شروع میں جب انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، درود پاک کی تعداد کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ وہ شادی سے پہلے بھی درود پاک پڑھتی تھی، لیکن شادی کے بعد انہوں نے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا، اور جب اسٹارٹ میں وہ پڑھتی تھیں تو 1000 یا 500 یا 600 700 مرتبہ پڑھتی تھیں، اور 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی ان کا 1.25 لاکھ درود پاک بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ پھر انہیں کسی اللہ والے کی، کسی بزرگ کی دعا ملی، اور پھر انہوں نے جب درود پاک پڑھنا شروع کیا، اس میں ایسی لگن پیدا ہوئی ان کی کہ انہوں نے اپنے دن اور رات درود پاک پڑھنے میں صرف کر دیے۔ انہیں ہر عمل سے، ہر چیز سے زیادہ درود پاک عزیز ہو گیا، اور پڑھتے پڑھتے اللہ عزوجل نے ان کے وقت میں ایسی برکت ڈالی کہ وہ ایک دن میں 10,000 20,000 حتیٰ کہ 40,000 تک درود پاک پڑھنے لگی۔ پھر انہوں نے اور لگن اور محبت سے پڑھنا شروع کیا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن میں 1 لاکھ مرتبہ درود پاک ان کا پورا ہونے لگا، اور وہ اس دن بہت خوش تھیں کہ الحمدللہ عزوجل اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نگاہ کرم فرمائی کہ میں ایک دن میں 1 لاکھ درود پاک پڑھنے لگی ہوں، کہ ہاں میں 6 مہینے میں نہیں پڑھ پاتی تھی، اور پھر اللہ عزوجل نے مزید کرم فرمایا کہ وہ ایک دن میں اس سے بھی زیادہ پڑھنے لگیں۔ آج بھی ان کی درود پاک سے بے انتہا محبت ہے، اور یہ محبت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ انہیں اپنے ہر کام سے زیادہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجنا بے انتہا عزیز ہے۔ ان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اربوں خربوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت دے، تاکہ جب ان کا نامہ اعمال کھلے تو اس میں سب سے زیادہ جو عمل درج ہو وہ درود پاک کا ہو، اور قیامت کے دن انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو۔ اللہ عزوجل ہمیں بھی کثرت اور محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کرم نوازیاں عطا کی ہیں، سب مسلمانوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، درود و سلام شوق سے پڑھتے ہیں، سب کو یہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ درود سلطانیہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد و آلہ و تراتہ بعدد کل معلوم لک۔ تو کوئی سا بھی درود پاک ہو، ہر درود پاک کی فضیلت ہے، ہر درود پاک کے فضائل ہیں۔ آپ جو بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اگر ہم وہ درود پاک محبت سے، توجہ سے، ادب سے پڑھنے لگیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کے پڑھنے لگیں تو اس درود پاک کے پڑھنے کا فیض ہی الگ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فیض اس کا بھی ہے، فضل اس کا بھی ہے، اجر و ثواب اس کا بھی ہے، لیکن جو توجہ ادب سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، اس کی اور ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کے ساتھ، توجہ، ادب، احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کا فضل اور فیض عطا فرمائے، دونوں جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔